السلام آواز علیکم آ رہی محمد ہے سر؟ راشد صاحب۔ وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے سر؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ جی سر، آواز آ رہی ہے آپ۔ کیا حال ہے سر؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، تھینک یو سر۔ سر میرے کچھ سوال ہیں. جی سر پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں تراویح بدعت ہے، تو اس میں یہ ہے کہ مولا علی نے اپنے دور میں کیا اس کو بین کیا تھا یا نہیں، یا اس کے ہوں بارے میں آپ کچھ بتا دیں. اور اچھا سن لیں میں۔ سر یہ ہے کہ اگر انہوں نے اس کو بین کیا تھا تو جی پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو مانیں. نہیں جی تو پھر جو لوگ ہیں یا ان کو خلیفہ نہیں مانتے، یا پھر کیا بات ہے؟ آپ یہ اس کو تھوڑا ایکسپلین کریں. نہیں تو جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح مطا کو بین کیا تھا، تو اس چیز کو مانتے ہیں لوگ. تو حضرت علی نے اگر اس چیز کو بین کیا تو اس کو مانتے ہیں یا نہیں، اس کے بارے میں آپ تھوڑا ایکسپلین کریں. اور سر میرا دوسرا سوال یہ ہے بس کہ حضرت پہلے علی سوال نے کا جواب لے لو، پھر دوسرا سوال جی ٹھیک ہے۔ جی میں ابھی اس کا جواب دے دوں، پھر واپس آتا ہوں آپ کی طرف اور آپ کا دوسرا سوال لے لیں گے۔ یہ کتاب ہے الروض من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، جز نمبر 8 کافی کی کتاب چھپی ہے تہران المکتب دار الکتب الاسلامیہ میں۔ یہاں پر صفحہ نمبر 58 میں خطبہ ہے امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی، جو انہوں نے اپنے دور خلافت میں بیان فرمایا تھا۔ کون سا صفحہ ہے بھائی؟ صفحہ نمبر 58 ہے۔ اب یہ ایک بہت طویل خطبہ ہے، آگے جا کر صفحہ نمبر 49 میں امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام اسی خطبے کے آخر میں اپنے خواص شیعوں سے بات کرتا ہے، اپنی خاص شیعوں سے جو امیر المؤمنین علیہ السلام کو بالنص امام مانتے ہیں۔ دیکھیں، امیر المؤمنین علیہ السلام کے دور حکومت میں ان کی خلافت ماننے والے دو طرح کے لوگ تھے۔ ایک وہ جماعت عمریہ کے لوگ تھے جو ان کو اس لیے امام مانتے تھے اس لیے کہ لوگوں نے اسے بیعت کیا، اور ایک کم لوگ تھے جو رافضی شیعہ تھے، جو ان کو اس لیے خلیفہ مانتے تھے کہ وہ منصوص بالامامہ، منصوص بالخلافہ ہیں، قرآن و سنت کی روح سے وہ خلیفہ ہیں۔ وہ کم لوگ تھے، تو ایک خطبہ انہوں نے دے دیا، عام خطبہ۔ پھر انہوں نے اپنا رخسار مبارک کیا، ثم اقبل وجهه وحوله ناس من اہل بیتی وخاصته وشیعته، اس کے اپنے گھرانے کے لوگ تھے اس کے ساتھ، اور اس کے خاص شیعہ لوگ ان کے ساتھ تھے، امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ۔ ان سے انہوں نے گفتگو فرمایا قد عملت الولاة قبل اعمالا خالفوا فيها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متعمدین لخلافه، مجھ سے پہلے جو خلفاء تھے انہوں نے ایسے اعمال بجا لائیں جس میں انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اور ان کے سنن کی مخالفت کیا، اور ان خلفاء نے جان بوجھ کر عمدن مخالفت کیا، غلطی سے نہیں، عمدن، ضد کی وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے مخالفت کیا۔ ناقضین لعہدہ، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں کو توڑا ہے، ان کے فرامین کو توڑا ہے۔ مغیرین لسنتہ، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چینج کیا ہے۔ وَلَوْ حَمَلْتُ النَّاسَ عَلَى تَرْكِهَا، اگر میں لوگوں کو حکم دوں کہ ان کو چھوڑ دو، جو باتیں ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے شریعت میں اضافہ کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کو چینج کیا، مخالفت کیا، اگر میں ان کو لوگوں کو سمجھا دوں تو کیا ہوگا؟ وَحَوَّلْتُهَا إِلَى مَوَاضِعِهَا وَإِلَى مَا كَانَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور لوگوں کو اسی شریعت پہ لا دوں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، اور جو پیغمبر کے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بغیر کسی قسم کی بدعت کی۔ لَتَفَرَّقَ عَنِّي جُنْدِي حَتَّى أَبْقَى وَحْدِي أَوْ قَلِيلٌ مِّن شِيعَتِي، یہ سب لوگ مجھے چھوڑ دیں گے اگر میں ایک کام کر دوں۔ تو یہ جنگ کا زمانہ ہے، ایک طرف سے معاویہ کا فتنہ ہے، ایک طرف سے عائشہ لشکر لے کے آئی ہے۔ اس جنگ کے زمانے میں اگر میں ایک کام کر دوں تو کیا ہوگا؟ یہ سب لوگ مجھے چھوڑ دیں گے، یا تو میں بالکل اکیلا رہ جاؤں گا،
او قلیل من شیعتی، اور کچھ شیعہ میرے ساتھ رہیں گے، الذین عرفوا فضلی وفرض امامتی من کتاب اللہ عز وجل وسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ شیعہ میرے ساتھ رہیں گے جو میری فضل کو، میری امامت کو، جو میرے فضل کو، میرے فضائل کو اور میرے امامت کے وجوب کو، فرض امامتی، ان کو کتاب اور سنت کی روح سے مجھے امام سمجھتے ہیں، نہ یہ کہ بیعت کی روح سے. وہ میرے ساتھ رہیں گے، باقی لوگ مجھے چھوڑ دیں گے. پھر وہ گنتے جاتے ہیں کہ خلفاء نے کیا کام کیا. مقام ابراہیم کو انہوں نے، عمر نے چینج کیا. فدق کو عمر نے لیا تھا، میں اگر اس کو ورثہ کی طرف واپس کر دوں. سا جو ہے زکوٰۃ میں سا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے چینج کیا، اور بہت ساری چیزوں کو فرماتے ہیں. اور پھر اگر آخر میں صفحہ نمبر 62 میں، یعنی 3 صفحے گنتے جاتے ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام. صفحہ نمبر 59 سے شروع ہوتی ہے، صفحہ نمبر 60، 61 اور صفحہ نمبر 62 میں. یہ صرف خلفاء کی ان کاموں کی فہرست ہے جنہیں خلفاء نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بوجھ کر عمدن مخالفت کیا. پھر تراویح کی طرف آ جاتے ہیں. وَلَقَدْ أَمَرْتُ النَّاسَ أَنْ لَا يَجْتَمِعُوا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَّا فِي فَرِيضَةٍ. میں نے لوگوں کو اعلان کر دیا کہ ماہ رمضان میں نماز جماعت صرف واجب فریضہ نماز کے لیے، نوافل کو جماعت کے ساتھ نہ پڑھا کرو. وَأَعْلَمْتُمْ، اور میں نے ان کو سمجھا دیا، أَنَّ اجْتِمَاعَهُمْ فِي النَّوَافِلِ بِدْعَةٌ، یہ جو نوافل پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ یہ بدعت ہے. فَتَنَادَى بَعْضُ أَهْلِ عَسْكَرِي مِمَّنْ يُقَاتِلُ مَعِي، تو اس وقت میرے ہی لشکر میں وہی لوگ جو میرے ساتھ عائشہ کے خلاف لڑتے ہیں، ابو بکر معاویہ کے خلاف لڑتے ہیں، انہوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے. انہوں نے یہ کہا، یا اہل الاسلام غیرت سنت عمر، یا اہل الاسلام، اے مسلمانوں دیکھو عمر کی سنت کو چینج کر رہا ہے ہمارا خلیفہ. زمانہ یہ آ گیا کہ عمر کی سنت کو چینج کیا جا رہا ہے. ینہانا عن الصلاة فی شہر رمضان تطوعا، یہ علی علیہ السلام کیسے خلیفہ ہیں؟ ہمیں ماہ مبارک رمضان میں نوافل پڑھنے سے منع کرتا ہے، تراویح پڑھنے سے منع کرتا ہے. یہ کیسا اسلام ہے؟ یہ کیسا خلیفہ ہے؟ وَلَقَدْ خِفْتُ أَن يَثُورُوا فِي نَاحِيَّةِ جَانِبِ عَسْكَرِي، اور مجھے اس وقت احساس ہوا کہ اگر میں اصرار کروں، میں انسسٹ کروں کہ تراویح ممنوع ہے، تو میرے ہی لشکر میں میرے خلاف تلواریں نکلنے شروع ہو جائیں گے. اور ما لقيت من هذه الأمة من الفرقة وطاعة أئمة الضلالة والدعاة إلى النار، میں نے کیا مصائب دیکھے ہیں اس امت سے، اس امت نے راہ حق کو چھوڑ دیا ہے، اور ائمت الضلالة والدعاة إلى النار، گمراہ ائمہ اور جہنم کی طرف بلانے والے ائمہ کی انہوں نے طاعت کیا ہے اور سنت کو انہوں نے چھوڑ دیا. اچھا، اس کے علاوہ بھی بہت سارے احادیث ہیں. اب کوئی کہے گا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا ہو کہ بھائی اگر میرے خلاف بغاوت ہوگی تو میں بغاوت کی ڈر کی وجہ سے، بغاوت کی خوف کی وجہ سے، بغاوت کی خطرے کی وجہ سے انہوں نے تراویح کو انسسٹ نہیں کیا کہ تراویح کو بیان کر دیں. تو یہ کتاب بخاری، کتاب البخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی، کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں دار احیاء التراث العربی بیروت میں. یہ صفحہ نمبر 50 ہے. کتاب ہے کتاب الایمان، کتاب العلم، باب من ترك بعض الاختيار مخافة ان يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في اشد منه. اس باب کا بیان اس مسئلے میں ہے کہ اگر لوگوں کو ایک بات کی سمجھ نہیں آتی اور اس سے ایک قبیح نتیجہ لازم آتا ہے تو اس کو چھوڑ دینے کا حکم. روایت ہے کہ اسود روایت کرتے ہیں کہ ابن زبیر نے کہا کہ عائشہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا عائشہ لولا قومکی حدیث احدهم
بکفر لنقضت الكعبہ فجعلت لها بابین. اے عائشہ، اگر تیری قوم حدیث العہد بالکفر نہ ہوتے، یعنی یہ ابھی مسلمان ہوئے، یہ نیو مسلم ہے، حدیث العہد بالکفر، ابھی یہ کافر تھے کل تک. اگر اس طرح نہ ہوتے کہ ان سے برداشت نہیں ہوتی، میں کعبہ کو توڑ دیتا، کعبہ کو دوبارہ سے بنا لیتا اور کعبہ کی 2 دروازے بنا لیتا. میں کعبہ کو توڑ لنقضت الکعبہ وجعلت لها بابا، کعبہ کو توڑ کر اس کے 2 دروازے بنا لیتا. ٹھیک ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حالانکہ ان کے زمانے میں نہ جنگ کا کوئی اندیشہ ہے نہ لڑنے، اور وہ پیغمبر ہیں، لوگ ان کی کلمہ پڑھتے ہیں، ان کا بہت بڑا کنٹرول ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سوسائٹی پر. وہ بالکل لیڈر ہیں پورے معاشرے کا، لیکن اس کے باوجود کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ لوگ برداشت نہیں کریں گے، کچھ باتیں کریں گے لانا لوگ. میں نہیں سمجھتا کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کو توڑتے وہاں پہ کوئی بغاوت ہوتی، فوجی بغاوت ہوتی ان کے خلاف، لیکن لوگ باتیں کرتے، کوئی ایسا فتنہ ہو جاتا ہے جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہ مسئلات نہیں سمجھتے، اس لیے انہوں نے چھوڑ دی یہ بات. تو اسی طرح امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، جب ایک بات ان کے بس میں نہیں ہے، لوگ نہیں مانیں گے، ان کو قتل کریں گے، ان کے اپنے فوج والے تلوار نکال کے ان کو قتل کریں گے، ان کے اہل بیت کو قتل کریں گے. تو اس صورت میں انہوں نے اپنا فریضہ ادا کر دیا، انہوں نے کہہ دیا کہ یہ بدعت ہے. اب لوگ نہیں مان رہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اوکے جناب، سمجھ آئی بات آپ کو؟ جی سر، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا مولا علی نے اپنے دور میں کوئی ایسی خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو رسول اللہ نے یہ حدیث نہیں، فرمائی تھی کہ بالکل جھوٹ ہے. فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. تو سر یہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے؟ یہ شیعہ کتب میں موجود ہے کہ ایک جھوٹے شخص نے یہ جھوٹ بنایا تھا، اور امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کتاب علل الشرائع میں، ایک جھوٹے شخص نے یہ افواہ پھیلا دی تھی. امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو میرے ذہن میں بھی نہیں گزرا کہ میں ابو جہل کی بیٹی سے شادی کروں. ٹھیک ہے نا، میرے ذہن میں اصلاً میرے ذہن میں بھی نہیں گزرا تھا. میں آپ کو کتاب دکھاؤں، یہ کتاب بحار الانوار الجامع لدرر اخبار الائمۃ الاطہار علیہم السلام، جلد نمبر 43. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، یہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت ہے ان کے دفن کے وقت. وہ فرماتے ہیں قال علی علیہ السلام فواللہ ما اغضبتها ولا اکرہتها على امر حتى قبضها اللہ عز وجل. اللہ کی قسم، میں نے کبھی بھی زہرا سلام اللہ علیہا کو غضبناک نہیں بنایا، اور میں نے ان کو کبھی بھی کسی بات پہ مجبور نہیں کیا کہ وہ ان کی اپنی مرضی نہ ہو کہ تم یہ کرو، اس وقت تک کہ جب ان کی شہادت ہوئی ہے. ولا اغضبتنی ولا عصت لی امرا، اور زہرا سلام اللہ علیہ نے پوری زندگی کبھی انہیں مجھے نہ غصہ دلایا ہے، نہ غضب دلایا، اور نہ کبھی میری کسی بات کو زمین پہ رکھا ہے، نہ میرے کسی بات کی انہوں نے نافرمانی کی ہے. وَلَقَدْ كُنْتُ أَنظُرُ إِلَيْهَا فَتَنْكَشِفُ عَنِّي الْهُمُومُ وَالْأَحْزَانُ. امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زہرا سلام اللہ علیہ میرے دل کا سرور تھی. میں جب ان کی طرف دیکھتی تھی تو میرے زندگی کے جتنے دل میں غم ہوتے تھے، زندگی میں میرے دل میں جتنے غم ہوتے تھے، جتنے مصائب کو میں برداشت کرتا، وہ سب میں بھول جاتا تھا میں صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کو جب دیکھتا تھا. اچھا، اور پھر اسی جلد نمبر 43 میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے وقت شہادت امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے کہا اوصنی بما احببتی یا بنت رسول اللہ. آپ کی وصیت کیا ہے، مجھے کوئی وصیت کریں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی. تو انہوں نے فجلس عند رأسها واخرج من كان في البيت ثم قالت، امیر المؤمنین علیہ السلام کے سرحانے بیٹھ گئے اور کمرے سے سب کو نکال دیا. فقالت، انہوں نے فرمایا یا ابن عم، انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے چچا کے بیٹے، ما احدتنی کاذبتا ولا خائنتا ولا خالفتک منذ عاشرتنی. اے میرے چچا کے بیٹے، صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے کہا کہ آپ کو یاد ہے کہ میں نے کبھی آپ سے جھوٹ نہیں بولا ہے، میں نے کبھی آپ کی کوئی خیانت نہیں کی ہے، اور نہ کسی بھی ایک چھوٹی سی بات میں نے کبھی آپ کی مخالفت کی ہے. جب سے میں آپ کے ساتھ رہی ہوں کبھی آپ کی مخالفت نہیں کی ہے.
فقال معاذ الله أنت أعلم بالله وأبر وأتقى وأكرم وأشد خوفا من الله أن أؤبخك بمخالفتي. امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا ادمعام میں اللہ کا پناہ مانگتا ہوں یا فاطمہ الزہرا، آپ کا مقام بہت عظیم ہے کہ آپ کا مقام اتنا عظیم ہے، آپ اعلم باللہ و ابر، آپ اتنے پرہیزگار، آپ اتنے نیکوکار، آپ اتنے صاحب کرم، آپ اتنے صاحب تقوی من اللہ ہیں کہ مجھے یہ فرصت ہو جائے کہ میں آپ کو کوئی وجہ بھی ہو کہ میں آپ کو کیا کروں، میں آپ کو آپ کی توبیخ کروں، آپ کو مذمت کروں، آپ سے گلایا کروں کہ آپ نے کبھی میری مخالفت کیا۔ اچھا، یہ کتاب ہے مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، الجزء التاسع، تالیف ابو بکر الہیثمی، الہیثمی علی ابن ابی بکر الہیثمی، الجزء التاسع، شاپ دار الفکر۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 330 میں عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمة من علی علیہ السلام، رواہ الطبرانی ورجالہ ثقات۔ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں شادی کرا دوں کس کی؟ اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا، کس سے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام سے۔ تو اللہ جس شادی کا حکم دے دیتا ہے تو پھر اللہ تو سب چیزیں جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے یہ ایسا رشتہ کرا دیتا ہے کہ بعد میں اس میں مشکلات پیش آ جائیں، غضب پیش آ جائیں، دوسری باتیں پیش آ جائیں۔ یہ کتاب علل الشرائع لشیخنا الصدوق رحمۃ اللہ علیہ، اس میں وہی روایت ہے ابو جہل کی بیٹی کی کہ ایک منافق نے، دیکھیں ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 185 میں، شقی من الاشقیاء، اس نے کہا تھا ان علی خطب ابنت ابی جہل، کہ علی علیہ السلام نے ابو جہل کی بیٹی کی خاصگاری کی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب امیر المؤمنین علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کام کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا، فقال علی علیہ السلام والذی بعثک بالحق نبیا ما کان منی مما بلغها شیء، فرمایا کہ اللہ کی قسم یہ خبر جو پھیلائی گئی ہے، منافقین نے پھیلا دیا کہ میں نے ابو جہل کی بیٹی کی خاصگاری کی ہے، یہ میں نے ایسا کام نہیں کیا ہے، ولا حدثت بها نفسی، اور نہ یہ میرے دل میں ایسا خیال بھی نہیں گزرا ہے، نہ میں نے یہ کام کیا ہے اور نہ میرے دماغ میں یہ خیال گزرا ہے کہ میں کیا کروں، نہ میرے دل میں یہ بات گزری ہے کہ یہ سوچ بھی میرے خیال میں کبھی آیا ہو کہ میں ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ شادی کر لوں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ٹھیک صحیح فرما رہے ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کے دل میں بھی یہ خیال نہیں گزرا۔ بلی، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، یہ کہانی ہے، ٹھیک ہے نا میرے بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ اب ایک دوسرے کالر کو لیتے ہیں۔